السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک پرندے کے بارے میں بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ دوستو، یہ چھوٹا سا پرندہ ہاؤس اسپیرو کہلاتا ہے، جو عام طور پر ہمیں دیہاتی علاقوں کے اندر سب سے زیادہ دکھنے کو ملتی تھی۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا، اچانک سے یہ دکھنا بند ہو گئی۔ مارچ 2011 میں ایک رپورٹ پبلش کی گئی جس کے مطابق خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے ملکوں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے شہروں کے اندر اس کی آبادی لگ بھگ ختم ہونے کے قریب ہے، اور یہ خبر انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، آج بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو صرف ان ہاؤس اسپیرو کو نہیں بلکہ کئی لوکل پرندوں کی نسل کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں۔ صرف کراچی شہر کے اندر ان کی پاپولیشن تقریباً 80% تک گر چکی ہے۔ بالکل یہی حال بھارت کے اندر بھی ہے، اور وہاں پر بھی ان کی پاپولیشن تقریباً 80% تک گر چکی ہے۔ 1958 میں چائنا کے لیڈر ماؤ نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے 4.5 کروڑ لوگوں کو اپنی جان دینا پڑی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ چائنا کے اندر اگلے 15 سال کا ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اکانومی کو ترقی دے کر اسے امریکہ اور برطانیہ کے برابر پہنچانا ہے۔ لہٰذا اس ٹائم ایگریکلچر کی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے ماؤ کی حکومت کے اندر ہی گریٹ اسپیرو کیمپین کو چلایا گیا، جس کے مطابق چڑیوں، چوہوں، مکھی اور مچھروں کو بالکل مار کر چائنا سے ختم کرنے کا پلان بنایا گیا۔ خاص طور پر یہ ظلم ان چڑیوں پر کیا گیا کیونکہ ان سے متعلق چائنیز ریسرچر کا کہنا تھا کہ ایک چڑیا ہر سال تقریباً 4 کلو گرام کا اناج کھا جاتی ہے اور پھلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ کیونکہ یہ چڑیاں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں تو ہم اس کھانے کو بچا کر اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کمپین کی بہت زیادہ پروموشن کی گئی، اس کے لیے باقاعدہ فورس قائم کی گئی، چائنا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا اور پورے چائنا کے اندر کروڑوں چڑیوں کو مار دیا گیا، ان کے انڈوں اور گھونسلوں کو تباہ کر دیا گیا، اور اگلے 2 سال کے اندر ان کی تعداد لگ بھگ ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ لیکن یہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ چھوٹی سی چڑیا بھی انوائرمنٹ کا بیلنس قائم رکھتی ہے، اور صرف یہ اناج نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اندر ان کی تعداد بیلنس رہتی ہے۔ اب اس کا الٹ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے کیڑوں کی تعداد بڑھنے لگی، خاص طور پر ٹڈوں کی آبادی، یہ بڑے بڑے جھنڈ کی صورت میں آتے اور ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلوں کو تباہ کر جاتے۔ چائنا کے لوگوں نے ایسا حملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس بار انہوں نے اس سے بچاؤ کے لیے سپرے بھی شروع کیے، لیکن یہ سپرے الٹا فصلوں کو زہریلا کر کے مزید خراب کرنے لگے اور ان کی پیداوار بھی حد سے زیادہ گر گئی۔ فصل اتنی زیادہ کم ہو گئی کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے، قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ آخر کار ماؤ نے تنگ آ کر 1960 کے اندر یہ پروگرام بند کر دیا، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1958 سے 1961 تک تقریباً بھوک کی وجہ سے 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی غلطی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پرندوں کو مار دینا۔ اور اس وقت بالکل یہی حالت ہمارے ملک کی ہونے والی ہے، اور اس کی اہم وجہ درختوں کی کٹائی، ہر سال ٹمپریچر کے اندر اضافہ، یا پھر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ چھوٹا سا پرندہ اب مزید گرمی اور سردی کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ شدید گرمیوں کے اندر لوگوں نے اپنی چھتوں پر پانی تک رکھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا پرندہ اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اس بارے میں کسی کو بھی فکر نہیں۔